أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 37۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ سورہ اعراف گزشتہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو زیب و زینت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے وہ اور پاکیزہ جو رزق ہے وہ انسانوں کے لیے حلال ہے۔ کل من حرم زینت اللہ التی، آپ ان سے کہہ دیں کہ ان چیزوں کو کس نے حرام کی ہے کہ یہ لوگ کپڑے اتار کے طواف کرتے۔ اللہ نے فرمایا کل انما حرم ربی الفواحش، فحاشی یہ حرام ہے، ظاہری ہو باطنی ہو، زیادتی حرام ہے، شرک حرام ہے، ان چیزوں سے بچو۔ آج کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں جو بندے جہنم میں اکٹھے کریں گے اللہ تعالی شانہ اس کا وہاں پر مکالمہ ذکر ہے۔ مکالمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائے گا، جو شخص جہنم میں جائے گا، جو گروہ جہنم میں جائے گا، تو کچھ لوگ وہاں پہلے کے موجود ہوں گے۔ جس طرح انسان مسلمان شخص جنت میں جاتا ہے تو وہاں فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اس پر سلامتی بھیجتے ہیں کہ آپ کا آنا یہاں مبارک ہو۔ اسی طرح بندہ جس طرح جہنم میں جائے گا تو جہنم میں جو پہلے سے موجود ہوں گے وہ ان پر لعنت کریں گے، یہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے کہ تم یہاں پر کس لیے موجود ہو۔ اور خصوصاً وہ لوگ جو یہاں آج سربراہ ہیں، سردار ہیں، بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، اور وہ صحیح بات اپنے نیچے جو مرید ہیں یا اپنے نیچے جو زیر دست لوگ ہیں، قوم ہے، ان کو بتاتے نہیں صحیح بات۔ جب یہ قوم جائے گی تو یہ اپنے سربراہوں کو بھی جہنم میں دیکھے گی تو نچلے والے لوگ اوپر والوں کو لعن طعن کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، اگر تم ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے تو آج ہم بھی صحیح راستے پہ ہوتے۔ تو پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دعا۔ ایک تو یہ خود گمراہ تھے اور دوسرا انہوں نے ہمیں گمراہ کی ہے،
ان کو دگنا عذاب دو۔ تو وہ جو سربراہ ہوں گے، وہ جو بڑے ہوں گے، وہ ان کو یہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں دگنا عذاب ہو، آپ کی اپنی عقل نہیں تھی۔ دوسرا وہ آگے سے ان کو یہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے تو ہم گمراہ تھے، کہ ہم اگر کوئی غلط بات بھی کرتے تو تم واہ واہ کرتے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں مزید اس گمراہی میں آپ آگے بڑھاتے رہتے تھے۔ اگر ہم کوئی غلط بات کرتے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ہمیں روکتے کہ نہیں جی استاد جی یہ بات غلط ہے، ملک صاحب یہ بات غلط ہے، یا فلاں صاحب یہ بات غلط ہے، آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں، تو غلط کی بجائے اس کے کہ آپ غلطی کر ہماری غلطی بتاتے ہمیں اس سے روکتے، اس کے بجائے آپ واہ واہ کرتے تھے، اور ہم مزید اس میں اس کفر میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تو تمہاری وجہ سے تو ہم اس مقام تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ یہ کریں گے تم سب کو دگنا عذاب ہے اس چیز کا۔ تو یہ مکالمہ ہے اس چیز کا اس میں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، افطرا علی اللہ کذبا، جس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیات کو جھوٹا سمجھا، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ ہیں کہ ان کو ملے گا حصہ، ان کا حصہ من الکتاب، کتاب سے لکھا ہوا تقدیر میں، یعنی دنیا کے اندر جو حصہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا، روزی کا ان کی لکھا تھا وہ ملے گا ان کو۔ اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ اگر میں غلطی پہ ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا رزق بند کر دے، میرے اوپر ہوا کو بند کر دے، پانی بند کر دے، تو یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے، اور نہ کسی کے پاس مال، دولت، رزق، صحت، ان چیز کی فراوانی سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوگا تو وہاں صحت کی فراوانی ہوگی، وہاں رزق کی فراوانی ہوگی، وہاں مشکلات، مصائب، ان چیزیں نہیں ہوگی۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لی ہے کہ جتنی آسائشیں زیادہ ہوں گی یہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے، حالانکہ ایسے نہیں۔ انبیاء کرام کو آپ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش ہیں جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ یہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ معصوم ہستیاں، مقدس ترین ہستیاں، آپ ان کی زندگیاں، وہ جو واقعات آتے ہیں، کس سے کہانی ہے، وہ چھوڑ کے جو قرآن پاک بیان کرتے ہیں آپ اس کو صرف دیکھ لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، تو کون سا انسان رہا ہے 40 دن؟ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ بیماری کے اس عالم میں پڑے ہوئے کہ بالکل آخری، حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ان کے پیچھے باتیں کی ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیماری قرآن پاک ان کو ذکر کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ جس بیٹے سے وہ محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہٹا دی ہے، اور وہ ان کی پیچھے روتے روتے اپنی آنکھوں کی نظر چلی گئی ہے۔ تو یہ تو جلیل القدر پیغمبر ہے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک خود ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ خود سلام کرتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، اور آزمائش یہ ہوئی کہ بڑھاپے میں اولاد دی، ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے کی اولاد بننے کو ویسی بہت پیاری ہوتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوا کہا کہ بیابان جنگل میں چھوڑ دو جا کے، اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھو بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی آزمائشیں اور کیا ہوگی کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو جا کر بیابان جنگل میں اللہ کے لیے چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے روک لے گا، نعمتیں ہماری ہٹا دے گا اگر ہم غلطی پہ ہیں، اور اب ہم ٹھیک ہیں، شرک کے ہم جو کر رہے ہیں درست ہے، تو یہ ہمارے پاس رزق کی فراوانی یہ دلیل ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو حصہ ملے گا جو ان کے مقدر تقدیر لکھا گیا ہے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، ہاں پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، ان کو فوت کریں گے، روح قبض کرنے جب آئیں گے فرشتے موت کے وقت، قالوا، تو فرشتے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، اب تمہیں بچانے کے لیے آ جائیں۔ قالوا ضلوا عنا،
تو وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے اوپر ہی گواہی دے دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ لوگ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم، اللہ کہیں گے ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی امم، ان جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم، تحقیق جو گزر چکی آپ سے پہلے گزر چکی، من الجن والانس، انسان اور جنات میں سے، فی النار، آگ میں داخل ہو جاؤ، آپ سے پہلے بھی وہاں جنات اور انسان موجود ہیں۔ کلما دخلت امت، جب کبھی بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، لعنت اختہا، تو وہ لعنت کرے گی اختہا، اپنے ہم مثل دوسری جماعت کو، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ ایک ایک کر کے اس میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب سارے جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو قالت اخراہم، تو دوسری جماعت جو ہوگی وہ کہے گی لأولاہم، پہلے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو نچلے طبقے کے لوگ ہوں گے، زیر دست لوگ ہوں گے، اپنے سربراہوں کے بارے میں یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، پس آپ ان کو دیں عذاب ضعفا من النار، دگنا آگ کا، آپ ان کو دگنا عذاب دیں، ایک تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ایک یہ خود گمراہ تھے۔ قالا، تو اللہ کہیں گے لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہی عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلی جماعت کہے گی، ان میں سے جو پہلے طبقہ ہوگا، پہلی جماعت وہ کہے گی لاخراہم، دوسری جماعت کے لیے، فما کان لکم علینا من فضل، تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں، فذوقوا العذاب، پس تم بھی چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتے رہے، واستکبروا عنہا، اور اس سے اعراض کرتے رہے، تکبر کرتے رہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے کے اندر۔ یہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط عربی کا ایک محاورہ ہے، یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جب ایک محال چیز، ناممکن چیز کو بتایا جا رہا ہو، تو اس وقت یہ عرب بطور محاورے کے کہتے ہیں کہ اگر یہ کام ایسے ہو تو حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اگر سوئی کے ناکے کے اندر اس سوراخ میں اونٹ گزر جائے تو پھر یہ کام ایسے ہو جائے گا۔ اللہ نے بھی، اللہ کے لیے تو ممکن ہے، لیکن عام عادت کے اندر چونکہ یہ بالکل ناممکن ہے عام لوگوں کے لیے کہ اس سوئی کے اس سوراخ سے اونٹ گزرنا، اس طرح وہ ناممکن ہے، اسی طرح ان کافروں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر سے ان کو اوڑھنا ہے، یعنی اوڑھنا اور بچھونا، نیچے تلائی اور رضائی دونوں جہنم کی آگ کی بنی ہوگی، اسی کے اندر اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ کو باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھوٹا سمجھے، اولئک ینالہم، یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم، کہ ملے گا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، تقدیر سے، حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ آئے ہمارے، جب آئے ان کے پاس، رسلنا، ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کو فوت کریں گے، قالوا، تو وہ فرشتے کہیں گے، اینما کنتم، کہاں ہے تمہارے، تدعون، وہ معبود، تدعون من دون اللہ،
جن کو پکارتے تھے تم اللہ کے علاوہ، قالو تو کہیں گے، ضلوا عنا گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا علی انفسہم وہ اپنی ہی خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ کافر ہیں۔ قال ادخلوا اللہ کہیں گے، ادخلوا داخل ہو جاؤ جہنم میں، فی ان جماعتوں کے اندر، قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی، جنات اور انسان سے، کلما دخلت امت جب کبھی بھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا وہ اپنی ہم مثل دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا یہاں تک کہ ادارکوا فیہا جمیعا سارے اس جہنم میں اکٹھے ہو جائیں، قالت اخراہم دوسری جماعت کہے گی، دوسرے طبقے کے لوگ کہیں گے، لِأُولَاهُمْ پہلے والوں سے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں، اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ بس ان کو دے تو عذاب دگنا آگ کا، قال لِكُلٍّ ضِعْفٌ اللہ کہیں گے، لِكُلٍّ ضِعْفٌ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اب یہ اس میں میرے اور آپ کے لیے عبرت کی جگہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں، تو آج تو انہی کو دلیل پکڑ کر ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کل قیامت میں اگر وہ غلطی پہ ہے تو اسی کے ساتھ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر یہ لعنت کریں گے اس پہ، بلکہ اس کے لیے بددعائیں کریں گے کہ اللہ اس بندے کو دگنا عذاب دے، اس نے مجھے گمراہ کی اس کے پیچھے چلتے چلتے۔ اصل چیز ہے قرآن و حدیث، بندہ اس کو اپنی سینے سے لگا لے تو کبھی گمراہ نہ ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم اور کہے گی پہلی والی جماعت، لاخراہم اس دوسروں کے لیے، فما کان لکم علینا من فضل بس نہیں تھا تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بس چکھو تم عذاب کو، بما کنتم تکسبون جو تم کماتے تھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا بے شک وہ لوگ، کذبوا بآیاتنا جو ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتے رہے، واستکبروا عنہا اور اس سے تکبر کرتے رہے، لا تفتح لہم نہیں کھولا جائے گا ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یلج الجمل یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، وکذالک نجزی المجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، لہم من جہنم ان کے لیے جہنم میں مہاد بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان کے اوپر غواش پردے ہوں گے یا اوڑھنا ہوگا جہنم سے ہی، وکذالک نجزی الظالمین اور اسی طرح ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أحييته منا فحي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه صلى الله عليه وسلم